انشاءاللہ. اچھا سر بھائی، اب آپ کوئی کویشچن لیں گے اور کہ سوری، فرسٹ ویک آف فیبرری ہے لاہور سر کی اب آپ انشاءاللہ. کوئی کویشچن اس وقت لے سکتے ہیں کہ ابھی آپ اس کو ختم کر رہے ہیں؟ میں اب بولیں، اب آپ ایسی حیا کو دعوت دیتے ہیں کہ بندہ نہ بھی نہیں کر سکتا. بولیں، کوشچن پوچھیں. اچھا سر، کویشچن جو سا میرا ہے تھوڑا سا، یہ جو لاسٹ کوشچن ہے ہماری، سر. اوکے جی، جی جی، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ پوری طرح. اچھا شکریہ سر. اچھا میرا سر جو کویشچن ہے وہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہے اس کائنات سے متعلق نا سر. ہر باشعور انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا اس دنیا کے اندر آنے کا بیسیکلی مقصد ہے کیا، میں کیوں آیا ہوں، اس کائنات کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے، اس میں میرا مقام کیا ہے، یہ کیوں اور کیسے وجود میں آئی ہے، کیا یہ ہمیشہ قائم رہے گی، میں خود کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور میری منزل کیا ہے. سر یہ کچھ کویشچنس تھے، اگر آپ اس وقت بیسیکلی اپنی اس میں اس کے آخر میں جا رہے ہیں، شاید یہ تھوڑا سا لمبا ہو اس کا آنسر. میرا بھی اس سے ریلیٹڈ تھا کہ ہم یونیک کیوں ہیں، ہر ڈائیورسٹی ہے نا، سب ڈفرینٹ ہے. دیکھیں، پہلی بات تو کاش کہ ہر کوئی یہ پوچھتا، ہر کوئی نہیں سوچتا. یہ تھوڑے سے لوگ ہی ہیں جو ایسے سوچتے ہیں، ورنہ تو لوگ یہ سوچتے ہیں میرے ساتھ والا کیوں آیا ہے، میرے ابو جو کر رہے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا، وہ اس کے السلام پاس اتنے پیسے ہیں علیکم، میرے میں پاس بھی کیوں نہیں اپنا ہے. کوشچن یہ والی پوچھ سوچ لوں. تو آتی ہی نہیں کہ کائنات میں کہ میں کیوں آیا ہوں. یہ تو بڑا ریئر کوسچن ہے. تو کیونکہ آپ شاید یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایسے پوچھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، تو عمومی آدمی تو ایسے نہیں پوچھتا، اس لیے اس کو عمومی یا عوام کہتے ہیں. یہ خواص کے سوال ہیں. تو یہ آپ کا سوال کیا تھا کہ عوام ایسے کیوں سوچتی ہے؟ تو عوام تو ایسے نہیں سوچتی سر، عوام تو کاش ایسے سوچے. نہیں نہیں سر، میرا اپنا، میں اپنی ذات کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ بیسیکلی جب ہم اس دنیا میں ایز اے باشعور انسان کے طور پہ آتے ہیں تو ہم اپنے جو گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہماری جو کائنات ہے، تو اس میں اپنے وجود کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو آبویسلی ہمارے ذہن میں کچھ کویسچنس تو ارائز ہوتے ہیں. میں ان کویسچنس کا آنسرز بیسیکلی آپ سے چاہ رہا تھا کہ میں ان کو چند، یعنی کہ جو کویسچنس جو میں نے ان کو پن پوائنٹ کیا کہ لیٹس سپوز اس کائنات کی بیسیکلی یہ جو یونیورس ہے اس کی بیسک حقیقت ہے کیا، اس میں میرا مقام کیا ہے، میں کیوں اور کیسے یا اس کائنات کے اندر میرا جون سا وجود ہے وہ ہوا ہے، کیا یہ کائنات جون سی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہی رہے گی، میں خود کیا ہوں اور میں کہاں سے آیا ہوں اور میری منزل ہے کیا. تو یہ بیسیکلی وہ ایک کچھ کویسچنس تھے جو ایک انٹیلیجنٹ بینگز جو ان سی ہے وہ اس کائنات کے حوالے سے اپنے وجود کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے. تو اگر آپ اس پہ اوپر کچھ روشنی ڈال سکیں. تھینک یو. میں تو کیا روشنی ڈالوں گا، اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ یہ روشنی خود قرآن پاک میں ڈالی ہے، اسی طرح اسی سوال کا جواب انہی الفاظ میں دیتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارض کا لفظ استعمال کیا نا، ارض کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب زمین نہیں رکھا جس کو ہم نے کرہ، جس کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارض کا مطلب بارہا بتایا قرآن پاک میں کہ یہ پوری کائنات میں جتنا بھی ٹریسٹل پلین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ارض کہا ہے. اور پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں صرف پہلا آسمان لپیٹوں گا، باقی کے 6 آسمان نہیں لپیٹوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پتہ، واللہ العالم، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ختم کریں گے یا پھر صرف اس آسمان کو ختم کریں گے. میرا اپنا گمان تو یہی ہے، جمہور علماء کا بھی یہی ہے کہ صرف پہلا آسمان ہی لپیٹا جائے گا، باقی کے آسمان نہیں لپیٹے جا رہے. کائنات تو جو آپ کا بیچ کا سوال تھا نا کہ کیا کائنات ختم ہو جائے گی، لگتا تو نہیں ہے. نیچے والا آسمان اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ اس ارض کو کسی اور ارض سے ریپلیس کر دیا جائے گا. تو ظاہر ہے وہ کہیں سے تو آئے گی وہ ارض، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی ایلیمنٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے مینٹین رکھنے. اب رہی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اس کائنات میں کہاں سے آیا، کدھر جانا ہے. تو یہ تینوں سوالوں کو اسی سیکوینس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی تم آدم کی اولاد ہو، تم کوئی پرپز نئی اسٹیٹمنٹ لے کے نہیں آئی، یو آر اونلی گوئنگ ٹو فالو دا پرپز آف یور فادر.
and you're going to live about the contract that he signed up for. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا بتایا. کہاں پہ بنایا؟ اللہ عدن میں بنایا. کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر کہ عیاشی کرو. اللہ میں محاورہ اس اردو کا استعمال کروں، سیر و تفریح کرو اور سکون سے رہو ادھر. یہ کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بتایا نا آدم کو. دنیا میں تو بھیجنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. میاں بیوی چرا گاؤں میں پھر رہے ہیں ان تفریح گاہوں میں، ان میڈوز کے اندر. اس کا مطلب ہے اصلی تسکین تو ادھر تھی. This was the place where we were from, where we were about, we were sent in, we were made from. سورہ ہجر کی اس آیت سے تو بات پوری طریقے سے صراحت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جس مٹی سے بنایا تھا وہ مٹی بھی ادھر کی نہیں تھی، وہ بھی ہم کا لفظ ہے اس میں. تو وہ سورہ کہف میں بھی وہ حمیہ کا لفظ وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we were born from a certain material which was supposed to be satisfied in a certain place. جس کو جنہ کا کانسیپٹ اللہ نے بتایا. اب چونکہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر بھیجا تو اس لیے ہمیں بادشاہ سلامت وہاں پہ تو اپنی اپنی جنت کے بادشاہ سلامت ہیں. ہم ہر ایک کو تو اپنی اپنی جنت ملنی ہے، ورنہ تو جنت ہی کوئی نہیں. وہاں پہ میرا کوئی باس ہوا تو وہ کوئی جنت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر ایک کے لیے اپنی اپنی کانسٹلیشن بنائی. حدیث بڑی کلیئرلی بتاتی ہے کہ جو جنت آخری جنتی ہوگا نا، یوحنا نام کا، اس کو تمام تر دوزخ کی سزائیں پانے کے بعد جب جہنم سے جنت کا رخ کرے گا تو اس کو جو اس وقت جنت ملے گی وہ اس زمین سے 13 گنا بڑی زمین ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت بھی کانسٹلیشن آف پلانٹس ہے، ادھر ہی کا رخ ہے ہمارا. کانسٹلیشن آف پلانٹ کی دوسری حدیث بھی بہت بڑی کلیئر ہے کہ جنت کے نچلے درجے کے لوگ اوپر کے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ ہم اس وقت ستاروں کو دیکھتے ہیں. صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اس آسمان میں جہاں پہ جنت اللہ نے بنائی ہے، اس آسمان میں اس طرح کانسٹلیشنز کے اندر رہ رہے ہیں. پھر اور بھی 2-3 اور جگہوں کے اوپر میں تفصیل اور نہیں بتا رہا. یہ پوائنٹ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کنوے کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی کریشن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ سنانے کے بعد، ایک دفعہ کافی تھا بتانا، بار بار ریپیٹ کر کے الگ الگ ایڈیشنز کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تاکہ تمہیں اپنی کیمسٹری سمجھ سکو کہ تمہیں کس چیز سے بنایا تھا. صاف سمجھ جائے گی کہ کیوں بنایا تھا. F-16 کے جہاز کو دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ خالی دیکھ کے اس کی کیمسٹری دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیوں بنا ہے. وہ جو آپ کا آنسر ہے مجھے کیوں بنایا، بھائی آپ اپنی مشین کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں بنایا. آپ واشنگ مشین کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیوں بنی. فریج کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیوں بنا. بالکل اس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے بتایا کہ یہ دس از واٹ از گوئنگ ٹو سیٹسفائی یو اینڈ یور وائف. یو کین ڈو وٹ ایور یو کین، جو دل چاہتا ہے کرو، بس اس درخت کا پھل نہ کھانا. ٹھیک ہے، اس درخت سے پہلے کا جملہ تو اللہ تعالیٰ کا سنیں کہ جو دل چاہتا ہے کرو، جو کھانا کھاؤ، دس از گوئنگ ٹو سیٹسفائی یو ایٹرنلی. پھر اللہ تعالیٰ ابدا 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 بولی جا رہے ہیں، بار بار ارشاد فرما رہے ہیں ابدا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا. پھر ابدائی کا اور خالدین فیہا ابدا کا ہی نفسیاتی عمل دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس کو موقع ملتا ہے یہ سمجھتا ہے، جب اس کو طاقت دیتے ہیں سمجھتا ہے ابدا، اخلدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو پیسے دیتے ہیں سمجھتا ہے اخلدا ہے، جب اس کو طاقت دیتے ہیں سمجھتے ہیں اخلدا. یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب ان مالہ اخلدا. جب اس کو موقع ملا اسے سمجھتا ہے ابدا. کیوں ابدا؟ کیونکہ بھئی یہ ابدا بندہ ہے ہی ابدا، یہ بنا ہی ابدی زندگی کے لیے تھا. دنیا میں تو ایک چھوٹے ٹیسٹ کے لیے آیا تھا ٹیمپرری، مگر چونکہ یہ ہے آدم کا بچہ سو یہ ہر اس چیز کو ابدا سمجھ لیتا ہے کہ بھائی دس از ابدا، ابدی ہے، یہ ابدی ہے. نہیں، نتھنگ از ابدی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہیئر نتھنگ از ابدی ہے، میں لپیٹوں گا ہی لپیٹوں گا. نبی اسلام نے کہا کہ نبی اسلام کے حدیث غور سے سنیے گا کہ میں اسرافیل کو دیکھ کے آیا ہوں، منہ اس کا، اسرافیل کا منہ، اس کے ہونٹ ٹچ کر رہے ہیں کہ کب اس نے سور پھونکنا ہے. اس فرشتے کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہی ہے وہ انسٹرومنٹ کے جس کے تھرو اس نے ابھی سور پھونکنا. اتنا قریب ہے وہ، اتنی چھوٹی سی اوقات ہے اس دنیا کی. سو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا قصہ بتایا ہے تو اس نے صاف سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھیں مشین کا مینول تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے آدم علیہ السلام کی سٹوری میں. وہ مینول اندر سے پھر چیخے مارتا ہے ادھر آ کے یہاں پہ فٹ نہیں ہو رہا. آپ سوچیں تو صحیح، فٹ ہوگا تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا، فٹ نہیں ہوگا تو مسئلہ سالو ہو جائے گا. ایک پیس آف دا پزل کو آپ دیوار میں فٹ کری جا رہے ہیں، وہ فٹ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کسی اور دیوار کا ہے نا. یہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں بچا جو بائی دا ٹائم آف ہز اون کمپلیشن آف ہز اون سائیکل
ہمیشہ سے یہ ریگریٹ میں رہا کہ یار یہ میرے سے کیوں نہیں سالو ہو سکی. دنیا سالو ہونے والی چیز ہی نہیں, آخرت ہے سالو ہونے والی چیز. اللہ تعالیٰ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ تو کوشش کر کے دیکھ لے, من قوت کر کے دیکھ, قوت سے کر, لگا قوت, تجھے بتاتا ہوں کون ہے یہاں پہ, تیرے کیا چیز تجھے بس میں آتی ہے. بائی دی اینڈ آف دا ڈے سب کچھ سالو کر لو گے, سائنس ہر چیز پہ پہنچ جائے گی. یہ میں آپ کو اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں, سینس کی بات بتا رہا ہوں. Science is going to solve every problem and come closest to the Quran. But one thing science will never solve, and that's going to prove the Quran, کہ science mortality کا question نہیں solve کر سکے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کل فی نفس ذائقۃ الموت, اب یہ نہیں ہو سکے گا تم سے کہ تم اپنی موت کا علاج نکال سکو. اس کا مطلب ہے چاہے تم دنیا میں وہ والے سوال بھی سالو کر لو نا, کوئی ساحل دین کی تھیوری کو غلط کر دے گا تو جنتی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے بھائی میں جنتی نہیں ہوں گا, تمہاری یہ بھی بات مان لو, تو خالی موت کا علاج نکال لے, کیونکہ تیرے سے یہ تلوار نہیں ہٹائی جا رہی سر سے, تیرے پہ وہ فیئر ہے, تجھے دنیا انجوائے نہیں کرنے دی جا رہی. آج تک کوئی انسان دنیا انجوائے نہیں کر سکا بیکاز موت کا ڈر رہا ہے اس کو. کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, غریب ہو, کچھ بھی ہو, غریب سے غریب بندہ موت سے بھی ڈرتا ہے. چیک کریں کس لیول پہ اپنی پروجنی آدم علیہ السلام کی چیخیں مار کے اندر سے بولتی ہے کہ بل گیٹس تو موت سے ڈرے. سمجھ آتی ہے یار, بڑی عیاشی کی اپرچونٹی ہے. ایک ٹی بی کا مریض, ریڈی والے کا بچہ ساری عمر تکلیف میں رہتا ہے, مگر موت آتی ہے, موت کی بات کرو تو چیخے مارتا نہیں مرنا نہیں ہے میں نے. تجھے فائدہ کیا زندہ رہنے کا, تجھے موت ہے کیوں بھائی, اندر کیمسٹری ابدا کے لیے ڈیزائن ہوئی بھی ہے اس کی. دس از وائی وی ہیو ٹو ریڈ دس مینوئل. اٹ از اسپیکنگ ٹو اس so loudly that we want this whatever we have forever. Youth forever, money forever, power forever, beauty forever. You know saying every single thing is forever. پھر اندر کی اور ہزاروں آوازیں, میں اب حقیقت تفصیلوں میں جاؤں جو کہ نظر آتی ہیں, میں تو 2-3 انڈیکیٹرز بتا رہا ہوں. یحسب ان مالہ اخلدہ کے بعد تو پوری ایکویشن ہی سالو ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس نے یہ سمجھ لی ہے, اس کے اندر یہ میں نے ڈال دیا کہ سمجھے گا ہی سمجھے گا کہ یہ اخلدہ ہے. سو صاف سالو ہو جاتی ہے کوشچن, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر آدم کو اس مٹی میں بناتے نا, اس دنیا میں بناتے ہیں پلانٹ ارتھ کے اندر, تو آپ کی کائنات کا والا سوال پھر بھی ان آنسر چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے آدم کو ادھر, کائنات کی اس آسمان پہ بنایا ہے کہ جس آسمان پہ فائنل کلمنیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے اور دوستیوں کے لیے نہیں کھلیں گے. کدھر سے دروازے کھلیں گے؟ اچھا چلیں, دروازے تو آسمان میں کھلیں گے. کون سی جگہ سے انیشیشن ہوگی جرنی کی اور کون سی جگہ کلمنیشن ہوگی؟ یہاں پہ دفن ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے ٹریجیکٹری نکلے گی, آسمان کے دروازے کھلیں گے اور کہاں تک جائیں گے؟ سدرۃ المنتہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں نا وہ چھٹے آسمان میں اور پھل اس کے 7ویں آسمان پہ لگتے ہیں. اتنا بڑا درخت ہے, ٹھیک ہے, اور 7ویں آسمان کے اوپر تخت. اور میں باقی کی حدیث سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنت کی کانسٹلیشن از آن دا ٹاپ آف دا ہیونز, ٹاپ آف دی ہیونز. So we are going to go from this smaller sphere to the biggest possible sphere, which is the 7th heaven. So ہم پوری کائنات کی ٹریجیکٹری اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تم یہیں سے آئے تھے, یہیں بنائے گئے تھے. میں اپنے کلوسسٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے کلوسسٹ, اور پھر تمہیں نیچے بھیجا گیا تھا. قَالَ اهْبِطُوا, نیچے اتر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا قَالَ اهْبِطُوا, جس کو غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی پہاڑی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تھا. مطلب کوئی بندہ سوچے کہ کچھ بس کہیں پہ کہیں نٹ فٹ کرنا ہونا تو کہیں پہ کہیں چیز نہیں ملتی, تو پھر بندہ اس مشین میں ہی سوراخ کر دیتا ہے کہ نٹ فٹ ہو جائے کسی طریقے سے. تو وہ مشین میں ہی سوراخ کر دیا کہ دنیا میں اللہ نے آدم کو بنایا تھا, کیونکہ وہ ارد والا لفظ جو ہے نا ان سے ہضم نہیں ہو رہا. اور یہ خالی ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی, اور بھی بڑے لوگوں سے ہوئی ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, کافی علماء کرام کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کائنات کے ٹاپ کے اوپر آدم علیہ السلام کو کسی اور مٹی سے بنا کے, ارد کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کسی اور پلانٹ کو کہا ہے جس میں جنت ہے, بس پلانٹ کی کانسٹلیشن کو. اس کا ثبوت بہت آسان سے سورۃ طلاق خود گواہی دے رہی ہے. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی اردین بنائی ہیں, ٹھیک ہے. اردین کا لفظ نہیں ہے, مثلہن کا لفظ ہے نا, تو زمینیں بھی اتنی ہیں جتنی آسمان ہیں. وہاں پہ اللہ نے دنیا کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اوپر کی کائنات کی آؤٹر ایج سے ہم آئے ہیں اور اندر پھنسائے گئے ہیں, ڈیپر موسٹ سینٹر کے اندر. کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے انگوٹھی سے نا رنگ ود ان اے ڈیزرٹ, رنگ اینڈ دیٹ ڈیزرٹ از اے رنگ ود ان اے ڈیزرٹ,
کہ ایک ہم نیچے آسمان میں اس کے اوپر پانی ہے، پھر اگلا آسمان ہے، پھر پانی ہے، پھر اگلا آسمان ہے، پھر پانی ہے، اس طرح ساتواں آسمان ہے، پھر پانی ہے، اور پھر اللہ کا تخت ہے. یہ حدیث بڑی کلیئر ہے، صاف پوری جیومیٹری بتا دی ہے اللہ کے نبی اسلام نے کہ بھئی یہ ہے پورا کا پورا ایک پورا گولا، اس کے اندر تہ کے اندر آپ سے نچلی تہ کے اندر ہمیں رکھا گیا. سورہ ملک بھی گواہی دے رہی ہے کہ کس طریقے سے پیرل چل رہی ہیں ساری کی ساری جو ہے نا سماوات. سو یہ سارا نقشہ جیومیٹرکلی بھی ہمیں کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کی کریشن کے تھرو مقصد بھی بتا دیا ہے، پرپز تک بتا دیا ہے کہ بھیا یہ ایک پیرابولا بنے گا، اوپر سے نیچے آئے گا، پھر نیچے سے اوپر جائے گا. اور معراج کے بعد تو سب سے ہو گیا کہ نبی اسلام نے وہ پیرابولا بھی پورا کر دیا کہ آدم جدھر سے آئے تھے ادھر سے واپس نبی اسلام نے دنیا میں جا کے بتا دیا کہ اوج یہ ہوتی ہے انسان کی، کہ یہاں سے آئے تھے ہم، چلو یہیں پہ پہنچ گئے واپس. تو آخر میں تو سارے ہی پہنچ جائیں گے. نبی اسلام دنیا میں اس پورے پیرابولا کو پورا کر گئے کہ یہ دس واز the trajectory that my father took down and I'm going to raise it right back up so high that آدم علیہ السلام پہلے آسمان کی ایج پہ ملے تھے نبی اسلام کو، نبی اسلام 7ویں آسمان کی ایج تک گئے. سو پرپس بھی کلیئر ہو گیا، ریزن آف کریشن بھی کلیئر ہو گیا، اپنی پلیسمنٹ ان دا یونیورس بھی کلیئر ہوگی اس سے کہ ہم بھائی دس از دا سینٹر آف دا فرسٹ heaven. Out of the 7 heavens we are right in the dead center of this planet, universe, and this is a temporary core of the 7 universes جو کہ blast ہونا ہی ہونا ہے. Where am I going to go? We're going to aim for the place which is going to be the closest to my maker. نبی اسلام نے کہا کہ سب سے جو نچلے جنتی ہوں گے وہ جمعے والے دن اللہ کی زیارت کریں گے، اچھا اور جو یہاں سب سے پہ اوپر والے جنتی ہوں گے وہ معذرت کے روز ساتھ اللہ کی. معذرت کے جی ساتھ اچھا یہاں پہ یہ بات بتائیے گا، یہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اسپرچل بینگ کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عالم امر میں بنایا ہے، یا جو ہمارا جو یہ مادی جسم ہے اس کو عالم امر میں بنایا؟ سر اسپرچل بینگ کو کھانا کھا لو، عیاشی کرو، تفریح کرو. اسپرچل بینگ تفریح نہیں کرتی جنت کے باغوں کی، نہ ہی میوہ کھانا کسی روح کا کام ہے. یہ بھی اسلائی صاحب نے ایک مفروضہ، فرائی صاحب کا مفروضہ ہے کہ وہاں پہ جنت بھی روحوں کے لیے ہے، اسپرچل ہے، اور آدم بھی روحانی طور پہ کریٹ کیے گئے تھے. تو روحانی نہیں طور سر، پہ تو نہیں سیب کیلا کھایا جاتا. تو اللہ نہیں تعالیٰ نے سر، جب کھانے کی بات کی تھی نا، وہ جو روح ہے، روح تو بیسیکلی ایک ڈیوائن سپارک ہے نا. وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کو جسے بیسیکلی وہ ضمیر کا نام دیا گیا ہے، اس سے تعبیر کیا گیا، وہ تو ڈیوائن سپارک ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جو بیسیکلی جو ہماری یہ اسپرچل بینگ ہے، اصل شخصیت ہے، کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں بنایا ہے، یا جو مادی جسم جو یہ جسے ہم یہ جو سواری ہے، جسے ہم سواری کا نام جی لے لیں یہ گے؟ مادی جسم ہے، کیونکہ جیسے ہی دونوں نے کھانا کھایا تھا نا وہ، تو دونوں نے اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا تھا. اسپرچل بینگ نہیں چھپتی، نہ پردے کا حیا کا اطلاق ہوتا ان پہ. یہ مادی جسم ہے جس کو چھپایا حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے. یہ بات پتہ نہیں کیوں نظر انداز کر دی جاتی ہے جب اس کلاسیکل کانورسیشن کے اندر ڈیبیٹ کی جاتی ہے. تو جب حوا اور آدم علیہ السلام کا پردے کا اطلاق ہوا نا ایک دوسرے کے، جب حیا آئی، حیا کا لفظ وہ جسمانی حیا ہے اور صاف ظاہر ہے اس سے کہ دونوں کو جی وہ والا شعور ملا کہ یار مجھے تو اس سے تو میرا اور وہ ہے. جی وہ جی پھل بھی وہ پھل بھی وہ جس کا وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ سیب یا وہ گندم، وہ بیسیکلی وہ تو ایز اے تمثیل کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. وہ بیسیکلی وہ بھی کیا ایسے ہی ہے کہ وہ پھل بیسیکلی کوئی سیکس تھا جس کی وجہ سے ان کا وہ سارا وہ ہوا، کیا یہ جی ایسی نہیں، بات؟ یہ تو رائے ہے کہ وہ تمثیل ہے کہ نہیں. یہ میں ایک لٹرلسٹ ہوں. جب ایک دوسرے سے چھپنے کی باری آئی ہے نا، جسم چھپانے کی، تو صاف سمجھ آ گئی ہے کہ پھل بھی منہ سے ہی کھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تمثیل نہیں ہے. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان لوگوں کو پیتھولوجی کا اور کیمسٹری کا تھوڑا سا شعور نہیں تھا، ان علماء کرام کو، جنہوں نے یہ بات خود ہی اپنی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کی، قطعیت سے بات کی کہ نہیں وہ سیب کیلا گندم نہیں تھی، وہ ایک ایسی حرکت تھی جس کو پھل کہتے ہیں. تو وہ تو چلیں ان کی رائے ہو سکتی ہے، مگر کافی ساری چیزیں ہیں جن کو کھانے سے آپ کی پیتھولوجی انسٹنٹلی چینج ہوگی، جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے، جو کہ صرف جنت میں ہوگی. دنیا میں تو ظاہر تدریج سے کام ہوتا ہے، آج میں کچھ کھاؤں گا تو 35 دن بعد اثر ہوگا اس کا، وہ بھی بہت ہی تھوڑا سا. ٹھیک ہے، تو جنت میں تو ایسے نہیں ہوگا. تو انہوں نے جیسے وہ پھل کھایا تھا تو حوا علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو ایک دوسرے سے حیا آئی تھی اور دونوں ایک دوسرے چھپے تھے. یہ
اگر آپ کے مطابق یہ کوئی مباشرت کا معاملہ ہوتا تو اس سے پہلے حیا آنی تھی, بعد میں کیوں حیا آ رہی تھی؟ ٹھیک ہے, سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی کین کریٹ فار آور اون سیلوز. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سمپلی. اللہ تعالیٰ کنفیوز کرنے کے لیے کتاب نہیں, آسان کر کے بتائیے. کھایا تو کھایا, اس میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو تمثیلی یا تو یو اس نو. میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی جو مادی جسم, یہی مادی جسم تھا, تو وہ پھر جس کو عہد جس نے وہ لیا, جی وہ جی جس کا سورہ اعراف کی اللہ آیت نمبر 172 کے اندر ذکر ہے, تو جی وہ عہد کون سا تھا؟ وہ اس مادی جسم نے لیا جس کو سلا دیا گیا تھا پھر وہ عہد دینے کے بعد. جی نہیں, وہ تو ارواح کا عہد ہے سر. اس میں تو ایسا کوئی جواز نہیں ہے ہمیں یہ خود ثبوت دینے کا کہ وہاں پہ بھی مادی جسم تھے, اور اگر تھے بھی تو کچھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ الست کا عہد تو بہت پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ بیسیکلی تو وہ جن ارواح, وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں جس نے وہ عہد دیا, وہی اسپرچل بینگ ہوئی نا ہماری. الست کی بات نہیں ہو رہی, میں اس وقت جنت کے عدن کے باغوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ نے کہا نا کائنات میں میری پلیسمنٹ کیا ہے, تو میری پلیسمنٹ کائنات میں تو عدن سے ثابت ہو جاتی ہے کہ بھیا وہ ہے, دس از the journey through which I'm going to come in and go back to or try to go back to that place. عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جنت کے اندر بھی لوگ خواہش کریں گے کہ اگلی سائیکل میں ہمیں دوبارہ بھیجیں, کوئی اور مشن بھی دیں, مگر میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا, اس پہ بہت بڑی بحث کھل جائے گی. تو سر وہ پھر یہ جب ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان بنتا ہے, تو جب وہ 120 دن کا مرحلہ ہوتا ہے اس کا طے, تو اس کے بعد وہ جو فرشتے پھر وہ اصل عالم سے وہ اس اسپرچل بینگ کو لے کے آتے ہیں, روح اس کے کو لے ساتھ کے آتے ہیں منسلک سر, کرنے کے لیے. جسم تو نہیں لے کے آتے نا, کوئی باہر سے تو جسم نہیں آتا نا, ماں نہیں کے نہیں پیٹ سے نہیں آتا نہیں, نا. وہ اسپرچل بینگ جون سی ہے اس کو اس جسم کے ساتھ جا کے ملا دیا جاتا ہے, وہ جسے 120 دن کے بعد وہ جو انسان کے جسم میں وہ جو روح آ جاتی ہے, سوار روح کا لفظ ہے, ڈالتا ہے. لفظ ہی روح کا ہے. نہیں, روح تو سر وہ ڈیوائن سپارک ہوگی نا, روح از سم تھنگ ایلس. نہیں روح, نفس اور کریم, چوتھا کون سا حصہ ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے؟ سر, ایک تو نفس امارہ ہوگی نا, ایک نفس لوامہ جس کا ذکر بھی قرآن میں, جسے ڈیوائن سپارک کہتے ہیں نا, نہیں اور سر, جسے وہ ہم آپ مکس ضمیر کر رہے سے ہیں, بھی تعبیر مکس کرتے کر ہیں. رہے ہیں سر. نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ جو ہے نا, وہ نفس ہی کی 3 قسمیں ہیں, اس کا روح سے تو تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, نفس کے اپنے حالات کو کہتے ہیں. نفس لوامہ وہ ہے جو آپ کے اندر اتنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے کہ آپ کو وہ بار بار ملامتیں کرتا ہے کہ غلط کر رہا ہے, نہ کر. نفس امارہ وہ ہے جو گناہ میں لذت لینا شروع کر دیتے ہیں آپ جب, یہ وہی جی نفس ہے, ایک ہی نفس کے. اور جی جی, نفس وہی مطمئنہ نفس وہ ہے جس کو اللوامہ جو, گناہ. جی وہی نفس اللوامہ ہی جون سا ہے, وہی آپ کے, وہ آپ کا ایسے, وہ آپ کو بیسیکلی آپ کی شخصیت کے اندر, جو سیلف کے اندر وہ رہنمائی کرتا رہتا ہے نا, وہی نفس اللوامہ وہی ہوا نا سر. ہاں تو وہ نفس جو امارہ ڈیوائن تو وہ سپارک. نہیں ہے نا, نفس امارہ بھی وہی بندے کا وہی نفس ہے, مگر گندا ہو گیا ہے, پکا اس کو مہر لگ گئی ہے. چلیں سر, تھینک یو, بہت شکریہ. نبی اسلام نے آپ ارشاد نے فرمایا کہ شیطان میرے انسان کی نسوں میں ایسے گھومتا ہے جیسے کہ خون. نبی اسلام کو صحابہ نے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ آپ کی نسوں میں بھی شیطان ایسے گھومتا ہے؟ نبی اسلام نے کہا میری نسوں میں بھی ہاں ایسے ہی گھومتا ہے, مگر فرق تم میں اور مجھ میں یہ کہ میں نے تابع کر لیا ہوا اس کو. ٹھیک ہے, تو سوال بہت آسان ہے کہ نفس کے 3 قسموں کو اللہ نفس ہی کے القاب سے اگر بول رہے ہیں تو وہ نفس ہی کی 3 قسمیں ہیں, 3 الگ الگ نفوس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کریم کا لفظ خود بولا تو اس کا مطلب ہے کوئی اور لفظ ہے, کوئی اور مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ الگ سے ارشاد فرمایا. تو ان تینوں کو نفس کی 3 قسمیں کہنا بہت بڑی حماقت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہے. روح الگ سے ایک مخلوق ہے, نفس الگ سے, اور کریم الگ سے. سو یہ تیسری سر یہ تو سادہ کر کے بتا دیں, سوال تھا کیا؟ سوال ہی نہیں سمجھ آیا, اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا. سوال یہ کہ دنیا میں کیوں آئے؟ دنیا میں کیوں آئے کہ ہم اپنے باپ کا کانٹریکٹ پورا کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں جائیں گے؟ جہاں سے والد صاحب آئے تھے وہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, اور چوتھا جو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا روحانی طور پہ آئے تھے؟ نہیں, جسمانی طور پہ نیچے آئے تھے.
کیونکہ اگر جسمانی طور پہ نیچے آئے تھے تو پھر تو کوئی معاملہ کرنا پڑے گا نا جسم کا جنت سے نیچے آنا، تو وہ معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ سائنس کا علم نہیں ہوتا کچھ لوگوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں پھر وہ کتابیں درج کرتے ہیں کہ نہیں وہاں پہ روح تھے، روح جس طرح جسم میں ماں کے پیٹ میں آتی، آدم بھی ایسے ہی نیچے آئے تھے، یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ دنیا میں ہی بنائے گئے تھے، دنیا میں ہی جسمانی طور پہ پہاڑی سے نیچے آ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سرار صاحب کا بھی ایک لیکچر سنا، انہوں نے پہاڑی کا ہی بتایا کہ کیا پتہ پہاڑی دنیا میں ہی ہو، دنیا میں نیچے کالا حبیدو کا ہو، تو نہیں یہ بہت آسان سی بات ہے۔ جنت قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ جنت اس دنیا میں نہیں ہے، اور حدیثیں تو بے شباہہ ہیں کہ جنت زمین سے کتنی دور ہے، زمین میں نہیں ہے۔ سو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اسی طریقے سے دنیا میں اتارا گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے کے گیا گیا۔ اب چونکہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر مار دیتے ہیں غامدی صاحب، کیونکہ وہ پھر آسمانوں کے سفر کیسے کریں، ادریس علیہ السلام کے سفر کیسے ثبوت ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، نہیں سر، پروو بھی وہاں نہیں ہو پہ سکتی تھی۔ معذرت کے ساتھ ساحل، جی جی وہاں پہ وہ مارتے نہیں ہیں، وہ تو قرآن پاک کے اندر جو بیسیکلی وہاں پہ ذکر ہے وہ تو یہی ہے نا کہ انی متوفیوں کا و رافیوں کا، میں نے انہیں موت دی اور اٹھا لیا۔ اب پورے قرآن کے اندر آپ جب متوفی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم موت کے ہی اس میں استعمال کرتے ہیں، اپنا جانے یہاں پہ آ نہیں کے وہ سر وہ صرف غامدی صاحب ایسے کرتے ہیں، نہیں تو میں تو ایسے نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں آپ یہ والا یہ توفی کا لفظ موت کے لیے استعمال کریں، میں آیت سناتا ہوں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اس میں موت کا لفظ نکالیں ذرا، یتوفی کا موت فٹ کر کے دکھائیں۔ یہاں پہ آگے غامدی صاحب کی گرامر کیوں ویک ہو جاتی ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها پہ یتوفل کا مطلب موت نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ موتها کا لفظ آگے آ گیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں، یہاں پہ یتوفی کا مطلب غامدی صاحب واپس بلانا کیوں کہتے ہیں؟ سر اگر یہ بات ہے کہ انہوں کی موت نہیں واقع ہوئی تو پھر وہاں پہ پھر سورہ المائدہ کے اندر پھر جب ان کا وہ ایک ذکر ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے مکالمے کا، تو اس کے اندر بھی پھر وہ مسنگ کیوں ہے یہ پوائنٹ؟ سر میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی، پہلے یہ والی آیت کے اندر موت کا لفظ فٹ کریں، یتوفی الانفس حین موتها کے اندر یتوفی کا لفظ واپسی بلانے کے لیے کیوں لیا ہے اسلائی صاحب نے بھی اور غامدی صاحب نے بھی؟ یہاں پہ موت کا لفظ دو دفعہ کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیونکہ گرامر میں فٹ نہیں ہوتا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها میں سر موت یہ کے آپ وقت کس نفس آیت کو کا اللہ ذکر تعالیٰ کر رہے ہیں؟ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ میں آیت سنا سر رہا ہوں یہ آپ کو، میں کس سر نہیں کون سی اس کی آیت اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ کس اس میں ہے سورہ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ سورہ زمر ہے، ٹھہرے ابھی بتاتا ہوں آپ کو میں ایگزیکٹ آیت، کیونکہ یہ نہ ہو کہ میں دو جگہوں پہ آیت آئی ہے اور میں ایک جگہ بتا دوں۔ ہاں سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی آیت 42 ہے جی۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها کا مطلب ہے کہ نفس کو جب موت اللہ دیتے ہیں تو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ آسان سا، اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اب اگر یہاں پہ موت کا لفظ استعمال کروں غامدی صاحب والا، تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پہلے مارتا ہوں اور پھر مار دیتا ہوں، یا موت آتی ہے تو میں مار دیتا ہوں۔ یہ گرامر ہی غلط ہے نا، یہ سنٹیکس نہیں پورا ہو سکتا۔ تو جب بھی غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا کہ یتوفی کا مطلب ہی موت ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں فٹ آتا وہ والا مطلب؟ یہاں پہ آگے کیوں گرامر غلط ہو جاتی ہے؟ اور ویسے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مستند ہے، ہر جگہ پہ درج ہے، صرف بخاری کی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے عیسیٰ ابن مریم کی زندہ ہونے پہ وما قتلوا وما صلبوا کے اوپر پوری کی پوری سپیچ ریکارڈ کرائی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کو بھی رضی اللہ عنہ کو عربی کا اتنا ہی شغف تھا جتنا کہ کسی اور صحابی کو ہو سکتا ہے۔ تو اسلائی صاحب کو اگر عربی کا مسئلہ تھا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اسلائی صاحب کو عبداللہ بن مسعود سے زیادہ عربی نہیں آتی۔ اگر حدیث کی اس صحت کے اوپر نقب لگانی ہے تو پھر اسماء و رجال پوری ڈیلیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ حدیث، اور یہ ایک سر حدیث نہیں ہے اگر نا، عیسیٰ ابن مریم کے اوپر تو حدیثوں کی کثرت ہے۔ سر بہرحال میں وہ حدیثوں پہ آپ جا کی نہیں رہا ہوں بات نا، ٹھیک ہے، آپ نے حدیث کا نہیں پوچھا نہیں، میں حدیث کے اوپر ہاں نہیں جا رہا ہوں، میں میں کہہ رہا آپ ہوں کو یہ کہ بتا رہا پھر ہوں۔ قرآن کیوں اس کے ذکر سے خالی ہے نا، ان کے واپسی کے ذکر سے؟ قرآن میں تو اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہیں۔ قرآن میں تو جال کا بھی ذکر نہیں ہے سر، وہ بھی حدیث سے ہی نہیں پتہ چلتا ہے ہمیں۔ میں حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی واپسی کا ذکر قرآن اس سے خالی ہے۔ تو
اس سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ قرآن اگر ان کے ذکر اور سے خالی اتنا ہے، بڑا یہ انسیڈنٹ ہونا ہو ایک اس کو تاریخ سر کا، سائیکالوجی میں نا گیس لائٹنگ کہتے ہیں. اتنا بڑا انسٹنس تو اور بھی بڑے انسٹنس ہونے ہیں جو کہ قرآن پاک نے ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن پاک نے بڑے بڑے انسٹنس صرف حدیث کے تھرو ہم سے سر ہم تک یہ پہنچوائے. دیکھیں یہ انسانی ہیومن ہسٹری کا ایک خود بڑا انسیڈنٹ ہے کہ ایک انسان زندہ اٹھایا گیا اوپر اور اس نے اب واپس آنا ہے. اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا نہیں، اس سے دوبارہ پہلے ہوا ہے ایک سر، اس واحد سے پہلے انسان ہوا کے ہے، ساتھ. اس سے پہلے ہوا ہے. وہ وہی بات ہے نا، اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال مگر یہ بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام جب اوپر اٹھائے گئے ہیں اس پہ بھی ضرب لگا دی غامدی صاحب نے کہ نہیں اصل میں نہیں گئے تھے، خواب میں گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب سائیکالوجی کے اندر آپ پہلے کسی چیز کو فٹ کر چکے ہو نا تو اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں بائسنس. ٹھیک ہے، بات غور سے سمجھیں. یہ ایک اصول آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر آنا ضروری تھا قرآن میں. یہ اصول کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی اس بات کو واضح کریں. یہ اصول کیوں اصول ہے؟ یہ بات اصولی کیوں ہے؟ سر اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوگا ایک ہسٹری کا تو قرآن اس سے خالی ہوگا. چونکہ وہ اس ضرورت کو، جس ضرورت کے اوپر شریعت کی کوئی چینجز یا اس کا کوئی طلاق عمومی لائف کے اندر ہونا ہو تو قرآن پاک بتا رہا تھا کہ اگر اس وقت آئے تو شریعت بدل جائے گی. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر سر اور اگر اس آپ اب نہیں غور سے سر سمجھیں. اس کا ایک موقع تھا قرآن کے اندر، موجود تھا قرآن کے اندر. سورہ میں المائدہ آپ کو میں بتاتا ہوں، نہیں سر، سب عیسیٰ سے بڑے ابن موقع تو مریم 600 کا. دفعہ آئے تھے قرآن پاک میں. 600 دفعہ موقع آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز بھی سکھا دیتے. اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. سر وہ اس نماز سے کی زیادہ بات ضروری کوئی وہ واقعہ ایک ہے؟ علیحدہ بحث ہو جائے گی، وہ نہیں علیحدہ نہیں نہیں بحث سر، ہو جائے آپ نے جو اصول سب کیا نا اس اصول کے اوپر تو اللہ گی. تو تعالیٰ نے ہم کافی ابھی ساری چیزیں اس مس پہ کر دی ہیں. رہے نا، ابھی اس پہ رہے نا کہ سیدنا عیسیٰ کا یوم میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ موجود. اس مکالمے کے اندر وہ ایک بہت مناسب جگہ تھی جہاں پہ سیدنا عیسیٰ کہہ سکتے تھے کہ میں ابھی تو ہو کے پھر واپس آیا ہوں. تو وہاں پہ تو سیدنا عیسیٰ نے کسی طرح کا اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا. نہیں آپ یہ بتائیں عیسیٰ نے کیا کہا ہے ان سے کہ یا اللہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھے کہا تھا. بالکل ہاں یہی تو بات اس کی. میں اللہ تعالیٰ انہیں اگر اللہ تعالیٰ پوچھتے نے نا، پوچھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے انہیں کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرو؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کو، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. تو ہاں تو اس اگر سے وہاں یہ پہ وہ کیسے کہتے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ دوسری دفعہ نہیں آئے؟ یہ ہاں زبردستی کیوں اچھا کر رہے ہیں آپ وہاں ادھر؟ پہ وہ دلیل دینے کے طور پہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے. انہیں اگر یہ اللہ کہنا تعالیٰ کہتے چاہیے نا تھا کہ اصولاً. عیسیٰ، سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کہتے نا کہ عیسیٰ میں نے تجھے 2 دفعہ بھیجا ہے، تو نے دونوں دفعہ نہیں بتایا، تو عیسیٰ کہتے یا اللہ میں نے دوسری دفعہ بھی نہیں بتایا، پہلی دفعہ. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ نہیں وہ کہتے یا باری تعالیٰ میں تو ابھی دوبارہ پھر ہو کے آیا ہوں اپنی قوم کو منع کرنے کے لیے. 2 تو دفعہ ہو جھوٹ یا بنتا 3 تھا. دفعہ، یا باریاں کیوں آپ یہاں پہ ٹرمز کیوں گنوا رہے ہیں؟ ادھر ٹرمز کا سوال نہیں اللہ نے پوچھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جنرل سوال پوچھا کہ عیسائی تمہارے نام پہ یہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ تو عیسیٰ نے برات کا اعلان کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ان سے. اس سے آپ کو ٹرمز کیوں فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر کیوں پروو کرنا چاہ رہے ہیں ادھر سے آپ؟ سر ایک دیکھیں نا ایک بہت بڑا ایک مکالمہ میں فیوچر نے کا آپ سے بتا کہا رہا نا ہوں کہ میں. یو آر اسٹک ان اے کانسیپٹ کہ وہ مار دیے گئے، اس لیے آپ ہر چیز میں ان کی موت ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اس سوال سے ان کی موت کا کوئی تعلق ہے نہیں. اگر میں یہ سر مان بھی لوں مکالمہ نا تو کہ ہے نا، عیسیٰ فوت قرآن ہو گئے تھے، پاک کا ایک فیوچر کا مکالمہ تو ہے نا. مکالمے کے اندر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے انسان یہ کہے گا، جب اللہ کویسچن پوچھ رہے ہیں ان سے تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں تو پھر ابھی ہو کے آیا ہوں، میں تو پھر نہیں، میں نے اچھا انہیں میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں آپ ہی گرامر میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ او عیسیٰ ابن مریم میں تجھ سے نہیں پوچھ رہا ہوں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ، تو یہ بتا جنرلی عیسائی تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی بات پوری کروں نا تو اللہ تو یہ جواب دیں گے آگے سے کہ یہ تو اگلی دفعہ پہلی دفعہ کیوں بول رہا ہے؟ بھائی میں نے تجھ سے پوچھا ہے پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ؟ میں نے تجھ سے پوچھا سارے عیسائی 3000 سال سے تیرے پہ تہمت کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ تو باریاں کیوں گن رہا ہے؟ اتنا ویک آرگومنٹ دے رہے ہیں آپ اس وقت. مگر بات یہ ہے نہیں نا، بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے جو سورہ زمر میں آیت بتائی ہے اس میں آپ موت کا مطلب کیوں نہیں لے رہے یہ توفی کا؟ سر سورہ زمر کی کون سی آیت کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ آیت 42 کا سر، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا کا. آپ نے پوچھا تھا نا قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نہیں آیا، تو قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے، سو بہرحال اس وقت چونکہ 3 الگ الگ باتیں کھل گئی ہیں. آئی ہوپ ایوری ون ایلس از کلیئر، کیونکہ میں غامدی صاحب کو ایز اے سائیکولوجیکل ڈسونینس لیتا ہوں. فلسافیکل ڈسونینس تو بہت بعد میں کریٹ ہو جاتی ہے.
کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کی رائے ہے، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو اصلاحی صاحب نے بول دیا میرا اس پہ شرح صدر ہو گیا ہے. تو اس کو تو بائسنس کہتے ہیں نا. تو وہ پھر یہ تو مسئلے تو ہوں گے پھر. اس آیت کا، یہ جس آیت کا آپ کہہ رہے ہیں اللہ یتوفی النفس حین موتها، تو اس کا تو وہ یہی کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانے قبض کرتا ہے. ہاں تو یہ دیکھیں عربی، آپ خود عربی پڑھیں ذرا اور دیکھیں انہوں نے مطلب کیا لکھا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جی یہ اس کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ عربی کی جی میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے پڑھے یہی پڑھے کہا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی جان قبض کرتا ہے. موت ہا کے وقت نا، جی موت کے وقت اللہ جانے کا کرتا ہے نا. جی اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ درستی کر دی، اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر جی لیتا ہے. ٹھیک ہے یہ پورے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بس ایک جگہ مطلب لے لیا ہوا ہے عربی کا، حالانکہ وہ خود عربی دان نہیں ہے، مگر چونکہ انہوں نے لے لیا ہوا ہے تو وہ ہر جگہ پہ اپنی متلی کا مطلب لگا رہے ہیں. کوئی اس کو کانفرمیشن بائی، حالانکہ عربی خود بتا رہی ہے کہ موت کے بعد اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے. موت کا مطلب ہی روح قبض کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ حدیث کے اوپر نقب لگی ہوئی ہے ادھر. حدیث بڑی کلیئر ہے. عبداللہ بن مسعود کی کامنٹری پڑھیں اسی آیت کے اوپر، خود صحابی نے کامنٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو اس لیے کسی اور قسم کی جرا کی ضرورت نہیں تھی. مگر چونکہ غامدی صاحب حدیث کو سیکنڈری کرتے ہیں اور اس مطلب کو جو ان کے ذہن میں ہے اس پہ قرآن کا نام لگا کے پرائمری کر دیتے ہیں، یہ بائسنس ہے. بچوں کو سمجھ نہیں آتی. بچے سمجھتے ہیں قرآن نے کہہ دیا تو میں حدیث کیوں لوں. قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے جو کہا ہے وہ صحابی بتائیں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے، نبی اسلام بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے. وہ اصلاحی صاحب نہیں بتائیں گے قرآن نے کیا کہا ہے. ورنہ تو پرویزی صاحب بھی بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے عربی اپنی مرضی کی نکال لی تھی. عربی کے سر اندر جو اصطلاح صحابہ نے لی ہے اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس. اگر وہ اصطلاح صحابہ نہ لیتے اور کھلا چھوڑ دیتے تو پھر تو میں فراہی صاحب کی اصطلاح بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتا. اب میرے پاس ثبوت آ رہے ہیں نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اب کوئی اور بندہ اس کا کوئی اور مطلب نکالے گا اور اس کو کہے گا کہ چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو حدیث میں اس کے خلاف جاتی ہوئی کو میں ٹرمپ کر دوں گا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وہ بھائی صاحب کا مطلب ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مطلب تھا نبی اور صحابہ نے بتا دیا ہمیں. ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ ثبوت دے دے کہ صحابہ کا یہ مطلب نہیں تھا، صحابہ نے یہ مطلب نہیں لیا قرآن سے، تو میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے غامدی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر میں رجوع کرتا ہوں. مگر عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ مجھے اس آیت کی تفسیر آ رہی ہے، میں وما قتلوا وما صلبوا کی بات کر رہا ہوں. یہ تو پھر نجی بحث ہو سکتی ہے یہ توفی کا مطلب کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پہ صحابی بار بار بتلا رہے ہیں کہ وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. اب اس حدیث کو ریجیکٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے اگر غامدی صاحب کی بتائی ہوئی عربی کا مطلب لیا جائے تو. عربی کا مطلب اللہ بتائیں گے جن کی سمجھ صحابہ سے ہمیں ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ بیشتر غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر ساحل صاحب آپ کا اور ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا ادھر. نہیں، یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، کیونکہ تیسری ایک بہت بڑی لٹریچر کی ایویڈینشل ایگزسٹینشل ایویڈنس ہمارے پاس آ رہا ہے، اور وہ توریت اور انجیل خود بتا رہی ہے. انجیل نے بھی یہی ثبوت دیا اور قرآن پاک کا بھی وتیرہ یہی رہا کہ جو چیز پہلے سے ہی عقیدے کے اندر شامل ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن پاک نے اس پہ تفصیل ظاہر نہیں کی. حضرت نوح کے سیلاب کے اوپر بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں ظاہر کی، اور حضرت ادریس کے اوپر بھی تفصیل نہیں ظاہر کی. یہ پہلے سے ہی مانتے تھے مسلمان اور عرب کے لوگ، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کتب کے اوپر ایمان لانے کا ایسی کوئی کیجول آرڈر نہیں دیا ہمیں. ضروری ہے ہمارے ایمان کا حصہ ان کتب پہ ایمان لایا جائے. اور اگر ان کتب کے اندر کوئی عقیدہ تصحیح کرنے والا تھا، قرآن پاک نے تصحیح کی. حضرت عیسیٰ کی تصحیح کیوں نہیں کی ادھر کہ نہیں اس کو اٹھایا میں نے، یہاں ہی لکھ دیتے. یہ آپ کے اوپر سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے مگر میں نے ان کو زندہ نہیں اٹھایا بلکہ مار دیا. اتنی صاف بات کرنے اس سے بڑی کوئی وجہ بنتی تھی کہ پورا عیسائی اور عرب مان رہا ہے، ایک سب سے بڑا مذہب اس وقت مان رہا ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان میں اٹھائے گئے ہیں. یہ والا اصول آپ کے اوپر ثابت ہونا چاہیے نا کہ یہاں پہ بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا مانتی ہے، اتنی ہوائی طلسماتی سی بات عقیدے میں ڈال دی ہے، تو قرآن پاک کو تو چاہیے تھا سب سے پہلی آیت یہ
वला तकूनु सलासा से पहले आयत होनी चाहिए थी कि सबसे पहले तो इनको ये बताओ कि कोई जिंदा नहीं उठाया, मार दिया मैंने उसको। ये क्यों नहीं बताया कुरान पाक ने? कुरान पाक इशारों में बात कर रहा कुरान है। पाक ने सर ये कुरान पाक ने ये जरूर बताया है कि मैं नहीं सर, गैर जो मेरा गैर सवाल है उस मतलब पे रहे ना, इतनी नहीं सराहत से नहीं जो आप कह रहे हैं इतना बड़ा वाकया होना था कि हजरत ईसा ने आना था, तो कुरान पाक ने जी क्यों जी नहीं बताया? तो फिर इससे बड़ा वाकया तो हो चुका था, लोग कह रहे थे कि ईसा जिंदा उठाए गए हैं, तो अल्लाह ताला ने क्यों नहीं कहा कि नहीं ये झूठ बोलते हैं? अल्लाह लोग ताला नहीं ईसाई ये सर ईसाइयों का अकीदा ये है, ईसाइयों का अकीदा ये है, आप उनकी अब भी वो अंजीर बनानास भी उठा के देख लें, उसके अंदर भी यही है कि उनको सलीब दी गई। वो ये नहीं कहते कि उनको जिंदा उठा लिया और गया। जी नहीं, वो फिर भी वो कहते हैं स्लीप दी गई, और उसके अगले दिन रात को वो जिंदा आ गए। पूरी ईसाइयत का, पॉल का, जेम्स का, जो सर दोनों का आपस का टकराव है, दोनों का टकराव इस बात के नहीं ऊपर आके दोनों, सर नहीं मुझे नहीं मेरे से सर ज्यादा तो नहीं, कुरान गांधी तो साहब को ये पता बताने क्रिश्चियंस क्या आया मानते था, हैं ना, सुने तो कुरान ने सही ना। नहीं जी जी सर मिरेकल ऑफ जीसस क्या है? मिरेकल ऑफ जीसस है टूम के अंदर से खून निकल आना। ऑन द नाइट ऑफ द क्रूसिफिक्शन, मैरी मैगडलिन एक 4 औरतों के साथ गई, बाइबल कैथोलिक की भी, प्रोटेस्टेंट्स की भी और इथियोपियंस की भी इस बारे में आके कॉमन हो जाती है कि हज़रत ईसा का मौजज़ा ये था कि जिस दिन क्रूसिफिक्शन हुई उस दिन रात को मैरी मैगडलिन ने आके गवाही दी थी कि मैंने ईसा को सी ऑफ गैलिली के बॉर्डर पे देखा है। और उसके बाद 3 बंदों के साथ वो गया है और फिर दोबारा नजर नहीं आया, लास्ट सफर के लिए आया था। और लास्ट सफर के ऊपर लोगों ने कहा, हज़रत ईसा के हवारियों ने कहा कि ये कोई जिन है या कोई रूह है। तो ईसा ने कहा मुझे खाना खिलाओ और मुझे पानी पिलाओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम जैसा ही हूं। और उन्होंने खाना खाया सबके सामने। ये ईसाई ये मानते हैं इस बात को, ठीक है। और उसके सर बाद नहीं सुने तो सही नहीं ना, नहीं वो पूरा पूरा ईसाई वाकया क्या इस बात ईसाइयत, को नहीं मानते सर, ईसाई वो का अकीदा तो क्रूसिफाइड सुन नहीं था लेना, और सुनते पूरा अकीदा तो सुन लें ताकि आपको पता चले मेरा केस क्या है। जब ईसाई पूरा का पूरा ये मानता है कि मिराकुलस रीइंकारनेशन ऑफ जीसस हुई है और उसके बाद ईसा सेकंड किंगडम के लिए वेट करने सेवंथ हेवन पे चले गए हैं। तो हम फोर्थ मानते हैं ना, ठीक है। अब कुरान पाक ने आधी बात का इनकार कर दिया आपके ख्याल से कि नहीं उनको स्लीप पे नहीं चढ़ाया, तो बाकी बात का भी इनकार कर देते कि नहीं ऊपर भी नहीं गए। ये वाली बात तो अभी आपके ऊपर कुरान तलाक ने होती है। सर कुरान ने ऊपर देखें, कुरान ने कहा वो कहते थे कि इनको सैयदना ईसा को सलीब हुई। कुरान कहता है कि मेरे रसूल को सलीब नहीं हो सकती, अच्छा, और मेरे बाकी की नबी बात को, ठीक है। और फिर उसने कुरान कहता है कि मैंने उन्हें मौत दी और उन्हें उठा लिया। पूरी बात कर दी कुरान ने। बात नहीं ये समझ रहे उसको आप। उसके ईसाई, जिस्म को टच नहीं कर सके, ये उसके जिस्म को टच नहीं कर सके। अच्छा, तो आपके ख्याल से कुरान पाक ये कह रहा है कि इन्होंने नहीं कत्ल किया, मैंने कत्ल कर दिया। नहीं, मौत दी सर, कत्ल। वही जब नबी की मौत, नबी को विसाल होना या उसकी मौत होना, अब सही, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, क्या वो कत्ल हो गए? नौजुबिल्लाह। सर नबी वो अस्सलाम, मौत ही है नबी, ना। ओहो, नबी अस्सलाम शहीद हुए हैं, आपको पता है इस बात का? सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शहादत हुई, सर नबियों की जो नबी और ये होते तो वो शहीदों से भी वो उस मकाम के ऊपर होते हैं जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनकी जिंदगियों का, इनकी उस जो जिंदगी होती है उसका आप नहीं वो कर सकते। तो वो तो हम तो उसका कर ही नहीं सकते ना। उनकी लाइफ ही वो और तरह की है, जो आम ह्यूमन बीइंग की तरह वो इंसान मर जाए और मट्टी में मिल जाए। तो लेकिन वहां पे तो मौत तो होगी ना, इस दुनिया से तो एक तो वो तो आपका होगा ना, कहना ये तो वो है कि मौत होनी। अल्लाह ताला, सुने कुरान पाक की आयतें जो है ना, वो ये कह रही है कि ये तुझे नहीं मारेंगे, ठीक है। इन्होंने नहीं मारा, ये तुझे मारने के झांसे में तुझे बुला रहे हैं। मैं तुझे इनसे नहीं मरने दूंगा, मैं तुझे खुद ही मार दूंगा। तो हज़रत ईसा वो को, अल्लाह ताला ने खुद तो मौत देनी थी ना। ओहो, सुने तो एक सही, ह्यूमन और बीइंग को। सुने तो सही, खुद तो मौत तब भी देनी थी जब यहूदियों ने सलीब पे चढ़ा, तब भी अल्लाह ने ही मौत देनी थी ना। यहूदी ने तो नहीं मौत देनी होती ना, अल्लाह ही मौत देते हैं ना। तो तो आप ये सलीब पे कह तो रहे हैं, चढ़ाया ही नहीं सर। और सर सुने तो सलीब पे सही, तो चढ़ाया ही नहीं गया, हाँ सलीब पे नहीं यही तो चढ़ाया मसला गया, है। सलीब पे नहीं चढ़ाया गया। सुने, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हदीसा से कहा कि ये तुझे नहीं कत्ल करेंगे, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। यस, मैं तो ये नहीं कह रहा, अल्लाह ताला ने तो ये कहा ही नहीं कि वो कत्ल करना, तो वो तो सलीब के ऊपर चढ़ाते, अच्छा उन्हें चलें, वहां पे। ये तुझे नहीं मारेंगे, मैं तुझे मार दूंगा, ये कह रही है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुझे मौत दी और उठा लिया। ओहो, सुने, जो मेरा सवाल है उसी पे रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत में इसी तरह बोला है,
وما قتل، انہوں نے نہیں قتل کیا تجھے، ٹھیک ہے، وما قتل، اس کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے نہیں قتل کیا، وما قتلوا، ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے پاس پہنچانا چاہ رہے تھے نا یہودی. جی جی. ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. آپ خود سوچیں آپ کیا وہ کہہ رہے ہیں. اگر بیسیکلی نہیں، وہ آپ جو میری بات کو رسول نا، کی آپ میری بات باڈی، نہیں پورا ہونے دے رہے نا. سنیں نا، اس وقت 50 بندے سن رہے ہیں، غور سے سنیں تاکہ نا سب کا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونا. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات بھی میں آپ سے اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار ہر ویڈیو میں سوال آئی جا رہا ہے. اچھا ہو گیا اس وقت سے اس کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے تاکہ آئندہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ حدیثہ سے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یہ تجھے میرے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، فکر نہ کر، ان کی چال کامیاب نہیں دوں گا، میں تجھے خود ہی اپنے پاس بلا لوں گا. یہ سر تجھے دیکھیں موت کی سازش کر رہے ہیں، یہ نہیں موت دیں گے، میں تجھے موت دے دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہنا نہیں تھا یا اللہ یہ بھی تو مجھے قتل ہی کر رہے ہیں، تو بھی مجھے مار رہا ہے، تو کون سی سازش ناکام ہوئی؟ ان کی سازش تو کامیاب ہو گئی. پھر سر وہ نبی کی باڈی کی اس کی تصدیق بھی کرنا چاہتے تھے مارنے کے بعد. یہ کس سر نے وہ کہا ہے؟ یہ یہ کہاں اللہ کی لکھا ہے؟ سنت نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اسی وہ لیے تصدیق یہ کرنا چاہتے انسیڈنٹ تھے؟ کریٹ ہوا. آپ کو پتا ہے نا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کم از کم 3500 نبی قتل کر چکا ہے، پتا نا اس بات کا جی آپ کو؟ تو سر رسول نہیں قتل ہوتے نا، نبی قتل ہو سکتے ہیں، رسول نہیں قتل ہوتے. یہ کس نے کہا آپ سے؟ سر بتائیں، کوئی رسول بتائیں کون سا قتل ہوا. یہ قرآن کی آیت جب بتا رہی ہے وَإِذَا قَتَلْتُمْ، کیا ہو گیا؟ رسولوں کا لکھا ہے کہ اگر تمہارے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو. جی جی بولیں. تو اور کیا بولوں سر؟ مطلب یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. آپ کہہ رہے ہیں رسول قتل نہیں ہو سکتے؟ سر مجھے نہیں دیکھیں، یہ بات وہ ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ وہ اگر کا صیغہ استعمال ہوا. تو اللہ ابھی اللہ آپ استعمال دیکھیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں. ہاں، اللہ ہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ مجھے آپ پورے قرآن کے اندر کسی رسول کے قتل ہونے کا آپ نے کوئی واقعہ مجھے انسیڈنٹ بتانا ہے سر پورے میں آپ قرآن کو میں. اصول یہ میرا بتا دعویٰ ہے آپ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص تفریق نہیں رکھی ہوئی اس سیغے کے اوپر کہ قتل ہونے کے لیے صرف نبی یا عام انسان کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں دونوں کو اکٹھا یوز کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے اگر کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے تو. اب اس کا آپ اصول واضح کریں کہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ تو سر یہ عیسائیوں کے ایسے اصول ہوتے ہیں سر کہ کوئی رسول جو ہوتے ہیں کوئی خاص مخلوق ہوتی ہے اس کو گولیاں بھی مارتے رہو مرتے نہیں ہو. یہ کون سا اصول آپ نے نکال دیا؟ نہیں سر جس وقت جب رسول آتا ہے نا، جو رسول اس وقت تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جس مقام کے اندر آتا ہے وہاں پہ اپنی عدالت جو سی ہے اس وقت وہاں پہ قائم کر دیتا ہے رسول کے ہوتے ہوئے. یا تو اسے مانو گے نہیں سر، یا یہ اس صرف کی ذوالقرنین کو تلواروں یہ سے آپ الاؤنس قتل آئی ہو تھی گئے. سر، یہ انبیاء کو یہ نہیں، یہ ذوالقرنین تک کے، ذوالقرنین ہی کو. تبھی تو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ عام بندہ تھا ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کو یہ والے اصول اللہ نے رکھے نہیں ہوئے کہ عدالتیں دنیا میں لگاتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ نیا اصول ہے، یہ بھی میرا خیال ہے غامدی صاحب کی طرف سے آ رہا ہے. یہ ایسا کوئی اصول اللہ تعالیٰ نے نہیں واضح کر کے بتایا کہ سر دنیا آپ میں سیدنا عدالت موسیٰ قائم کو کر دیکھ دیتے. لیں، سر آپ سیدنا موسیٰ کی لائف دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لیں، سیدنا عیسیٰ کی دیکھ لیں. انہوں نے ہاں نا دیکھیں نا، اپنے یہ تو آپ نے کہا ہے نا کہ وہ قتل ہو گئے، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ قتل ہوئے. ٹھیک ہے، تو what I'm saying is بات پر پتہ کیا ہے؟ میر صاحب بھائی آپ جو ہے نا سال بھائی کے ساتھ پرسنل 1-to-1 سیشن کر لیں. نہیں سر، آپ ان میں جان کے نا یہ بات کو ہونے دے رہا ہوں، ورنہ میں سوال روک دیتا، میں تو سر یہ ختم کر چکا تھا. پتہ کیا یہ وجہ، پتہ کیا ہے اس سوال کی؟ سن لیں، میں غور سر سے یہ سن لیں سر. باعث کنورزیشن کر رہے ہیں یا آرگیومنٹ کر رہے ہیں نہیں دونوں نہیں نہیں طرف کے؟ نہیں آرگومنٹ نہیں کر رہے. یہ بہت اچھی اور ڈیپر بحث اس لیے ہے کیونکہ میں نے اس سے اچھی غامدی صاحب کے فلسفے کی مینیفیسٹیشن بڑی کم دیکھی ہے. اور غامدی صاحب نا اسی لیے میرے اپنے خیال سے ایک سائیکولوجیکل ڈسننس کا شکار ہیں. میں جسارت نہیں کر رہا ہوں، ایک ٹیکنیکل مسئلہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو بائسنس رکھی ہوئی نا، یہ بڑے بڑے فرقوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ میرے استاد نے جو کہہ دیا تو میں قرآن بھی جھکا دوں گا اس استاد کے فلسفے پہ. تو انہوں نے عربی کے مطلب بھی وہی لیے جو اسلائی صاحب نے لے لیے، ایکچولی فلائی صاحب نے لیے. تو عمومی طور پہ جو یوتھ ہے نا وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اصولی بات ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے آ رہی شاید، مگر ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے فائدہ ہو رہا ہے اس ڈسکشن کا کہ جو سوال غامدی صاحب نے زبردستی، جیسے فار ایگزامپل عیسیٰ کے قتل فوت ہونے کا
زبردستی کا مطلب یہ ہے اس کی اپنی پروف جو ہے نا وہ اصول میں ثابت نہیں ہو سکتی، چونکہ ہمارے پاس لٹریچر اتنا کچھ موجود ہو چکا ہوا ہے اب، اس کو ڈینائی کرنے کے لیے صرف عربی کا مطلب لینا ضروری تھا کہ یہ توفی کا مطلب مرنا ہی ہے، تو وہ تو قرآن پاک نے بھی بتا دیا کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، صحابہ نے بھی بتا دیا کہ نہیں صرف اس کا یہ مطلب نہیں، اور بالکل اسی طریقے سے 2-3 اور جگہوں کے اوپر جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے، یہ اصولی طور پر کہ رسول اگر قتل ہو گیا تو دنیا میں آفت کا آنا ضروری ہے، یہ غامدی صاحب کا اپنا استدلال ہے، یہ ان کا بھی نہیں، یہ ایکچولی فرائی صاحب کا موقف ہے کہ دنیا میں رسالت جو ہے وہ ایک عدالت کے طور پہ قائم ہوتی ہے، مگر قرآن پاک نے صراحت سے بتایا ہے کہ ذوالقرنین کے علاوہ کسی موقع پہ بھی یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوا، ذوالقرنین نبی نہیں تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عدالت لگوا دی تھی کہ جس کو تو چاہتا ہے سزا دے اور جس کو چاہتا ہے جزا دے، اور ذوالقرنین نے آگے سے کیا کہا تھا سورہ کہف میں کہ میں اسی کو سزا دوں گا کہ جو آپ کے اصول توڑے گا اور جو اسی کو جزا ملے گی جو آپ کے اصولوں پہ پورا اتر رہا ہے، یہاں تک کہ سر عدالت بھی انہوں نبی نے کریم سنے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہوں کی فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کے بارے میں نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اسلام نے تو ہمیں پتہ ہے نا کیا کیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اصول آپ نے رسالت پہ لگا دی نا کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پاک کے اس اصول کے خلاف ہے جو قرآن پاک کی آیت خود چیخ کے بتا رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی نبی یا رسول قتل ہو جائے نا تو تم نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول اگر قتل ہو جائے تو اصول صاف ظاہر ہو جاتا ہے قرآن پاک سے۔ اٹس اے ویری گڈ کوشچن ٹو آسک کہ کیا رسول قتل ہو سکتا ہے؟ جی قرآن پاک بتا رہا ہے رسول قتل ہو سکتا ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی اسلام نے خود ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، کہ خیبر کے وقت جس عورت نے کھانا کھلایا تھا نا ہمیں، اس گوشت میں جو زہر تھا جو خالی نبی اسلام نے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی زبان مبارک پہ رکھا تھا اور پھر تھوک دیا تھا، اور ایک صحابی شہید بھی ہو گئے تھے نا اسی وقت کیونکہ انہوں نے کھا لیا تھا وہ گوشت۔ تو نبی اسلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ جب یہ علالت بڑھ گئی تھی تو عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے آپ کی علالت؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو گوشت کھایا تھا اس سے ایک ایسی نس کٹ گئی تھی جو دوبارہ صحیح طریقے سے پھر ہیل نہیں ہو سکی، تو نبی اسلام کو شہادت کا بھی درجہ اللہ تعالیٰ نے دینا تھا۔ سو یہ بھی ایک بہت اصولی موقف ہے کہ آپ قرآن پاک خود بتا رہا ہے، تو ابھی یہ حدیث بھی ڈیلیٹ کرنی پڑے گی کہ نبی اسلام شہید ہوئے، اس پہ آپ سیدھی بات کریں گے کہ نہیں پھر نبی اسلام شہید نہیں ہوئے، آپ اس کو گول مول بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ سو دا کوسچن از وہ کیسے سیدھی بات کریں گے کیونکہ حدیث رقم ہو چکی ہے، مگر پھر حدیث ڈیلیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ رسول قتل نہیں ہو سکتے کا فلسفہ رکھا ہوا آپ نے، رسول قتل نہ ہونے کا فلسفہ اسلام میں ہے نہیں، قرآن پاک کے خلاف ہے۔ سو یہ سب چیزیں ایک بلیک ہول کے اندر ڈال رہی ہیں۔ میں اسی لیے غامدی صاحب کے بارے میں اتنی صراحت سے بات کرتا ہوں کہ آپ خود ایک مفروضہ کریٹ کر کے اس کے نیچے پھر سارے کے سارے چیزیں اس مفروضے کے اندر سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بہتر ہے مفروضہ ہی توڑ دیں۔ سو سر چاہے عیسیٰ کے اوپر اٹھانے کی بات ہو، عیسائی بالکل صحیح مانتے ہیں، اس مفروضے کا جو نتیجہ ہے نا سر، وہ اس مفروضے کا نتیجہ یہ قوم بھگت رہی ہے سر، اس مفروضے کا نتیجہ ہم ایک مرزیت کو کافر قرار دے چکے ہیں۔ اس بندے نے بھی موعود مسیح ہونے کا ہی دعویٰ کیا تھا سر، تو وہ موعود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اب ہم بھگت رہے ہیں اس کا پورا کرنا۔ نہیں سر وہ مفروضہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مفروضہ ہوتا تو اس کے جو پیروکار ہیں نا وہ اس کو وہی بولتے جو آپ بول رہے ہیں، اس کے پیروکار اس کو سچا نبی بولتے ہیں، ٹھیک ہے سر وہ اسے موعود مسیح ہی کہتے ہیں۔ نہیں اس کو سچا نبی کہتے ہیں۔ آپ نہیں ملے نا، میں تو ان کے ساتھ الٹا بیٹھا ہوں کینیڈا میں نا، تو میں نے تو ان سے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں کہتے، وہ تقیہ کرتے ہیں، وہ آپس میں اس کو سچا نبی کہتے ہیں، اور وہ اگر اس کو سچا نبی نہ کہتے ہوتے تو وہ ہمیں کافر نہ کہتے ہوتے، ٹھیک ہے۔ سو دا کوسچن از the problem is not just the fact کہ قادیانیت کا فتنہ اس مفروضے کی وجہ سے نکلا ہے، قادیانی تو بہت بعد میں آیا، اور اس کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی درجنوں جھوٹے نبی پاکستان سے نکلے ہیں، وہ غامدی صاحب کے مفروضے کے نام ماننے کی وجہ سے نہیں نکلے، وہ اور مسائل ان کے۔ میں غامدی صاحب کے اس مفروضے کو اس لیے بھی مانتا ہوں کہ مفروضہ ہے کیونکہ جب وہ استدلال پہ آتے ہیں تو فرائی صاحب کے اوپر جا نہیں سکتے، اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کیا، اصلاحی صاحب کے اوپر شرح صدر کرنے کا کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے کہ وہ اصلاحی صاحب نے جو بول دیا وہ صحیح ہے؟ ان سے بہت سی چیزوں پہ ان کا اختلاف ہے، ہوتا رہے سر، آپ قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر وہ شرح صدر کرتے ہیں۔ میں نے ان کا جملہ کوٹ کیا ہے کہ میں ان کا جملہ ہی کوٹ کرتا ہوں، انہوں نے خود کہا، ورنہ میں نہ کہوں میں کسی پہ تہمت تھوڑی لگا رہا ہوں، انہوں نے جب کہا نا کہ جی میں تو جب اصلاحی صاحب کوئی بات کر دیتے ہیں وہ
میں آخری حرف کے طور پہ لیتا ہوں. سر ٹھیک ہے, میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں یہ بات میں نے تو ان سے یہ سنی ہے میں آپ کو کہ یہ وہ مقام لنک ہے بھیج دوں جہاں گا. پہ میں اپنے استاد سے بھی خلاف کرتا ہوں. وہ کرتے ہوں گے. میں آپ کو وہ لنک بھیج دوں گا جہاں پہ اوپر سے آپ بتائیں نا, جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج کے واقعے کے اوپر جب تفصیل پوچھی گئی تھی تو انہوں نے پھر آخر میں آگے پھر یہیں پہ دم توڑا کہ جی یہاں پہ رویا کا مطلب تو اسلائی صاحب نے خواب ہی لیا ہوا ہے, تو پھر میں خواب ہی لوں گا. نہیں سر, انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا جی کہ قرآن میں 17 جگہ پہ اوپر رویا کا 9 ذکر ہے, ان 17 مقامات کے اندر رویا کو خواب ہی کہا ہے. یہاں پہ آ کے رویا کو آپ نے خواب نہیں کہا, یہاں کو اصل سفر سے آپ نے اسے وہ لنک کر دیا. دیکھیں بات وہی ہے. اب بات دیکھیں, وہ یہ اصول کریں کہ 17 دفعہ ہوا ہے تو 18ویں دفعہ بھی ہوگا, یہ اصول بنایا انہوں نے. حالانکہ حدیثوں کی حدیثیں رقم ہوئی ہوئی ہیں, مگر نہیں وہ 17 دفعہ ہوا ہے تو 18ویں دفعہ ضروری ہونا چاہیے, یہ اصول نہیں ہے.